ایک گروہ کہیں بیٹھا تھا اور رسول خدا وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، تو رسالت مآب نے ان سے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا نحن المؤمنون، ہم مؤمن ہیں۔ تو رسالت مآب نے پوچھا ما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو مومن ہو تو اس کی کوئی علامت بھی ہوگی، اگر وہ کوئی پائلٹ ہے تو اس کے پاس ڈگری بھی ہونی چاہیے، نہیں تو وہ گراؤنڈ ہو جائے گا۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کا علامت بھی ہونی چاہیے، اس کے محرم میں اس کے سیاقوش بھی ہونا ہے۔ شیخ حبیب اللہ گلپیگانی کے بارے میں شاید، اگر میں نام نہیں بھول رہا، کہ ایک دفعہ نجف میں ایک مرجع تقلید ہیں، وہ صبح صبح بہت پریشان بے قرار اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، صحن میں ٹہلتے رہتے ہیں، خادم سے کہتے ہیں جیسے ہی اذان ہو صبح ہو فلان صاحب کو بلا کے لے آنا، اس نے آج کوئی بہت بڑا کام کیا۔ میں نے پوچھنا ہے، اذان ہوئی نماز کے بعد وہ خادم گیا، اس صاحب کو انہوں نے بلایا اور وہ مرجع تقلید کے پاس آئے، اس نے پوچھا تو نے کل کیا کیا؟ کہ کل میں نے کوئی خاص ایسا کام نہیں کیا۔ فرمایا کل تو نے کوئی خاص کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ میں نجف میں پڑھتا ہوں، لیکن میں کبھی تبلیغ پر نہیں گیا تھا، کبھی میں نے ذاکری نہیں کی تھی، کبھی میں نے مجلس نہیں پڑھی تھی۔ آج محرم کی پہلی تاریخ تھی، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس شرف سے کیوں محروم ہوں، لیکن کیونکہ مجھے خطابت آتی نہیں تھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ ایک کتاب لے کر اپنے گھر میں ممبر رکھوں اور وہاں اپنے بھی بچوں کو بٹھا کر میں ذکر کروں۔ بس میں نے اتنا سا کام کیا۔ تو اس مرجع تقلید نے کہا کہ میں نے کل خواب میں دیکھا کہ امیر المؤمنین کے امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حضرت عباس ان کے ساتھ تھے۔ امام نے ایک دفتر، ایک کاپی کھولی اور اس میں سے ایک شخص کا نام مٹا دیا اور اس کی جگہ تیرا نام لکھوا دیا۔ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں اتنی آسانی سے، اپنے بچوں کو بٹھائیں، ان کے سامنے ذکر حسین کریں، ہر گھر کو عزا خانہ بنائیں، ہر گھر میں ذکر ہو اور ہر روز ہو۔ آپ ایک دو مجلسیں اپنے گھروں میں بپا کرتے ہیں، نہیں، ہر روز آپ کے گھر میں مجلس ہونی چاہیے تاکہ آپ کے گھر سے جب گریے کی آواز بلند ہو اور کوئی پوچھے ما علامت المؤمن، مومن کی علامت کیا ہے، ہم کہیں اس کے گھر سے محرم میں آہ بکا بلند ہوتی ہے۔ ما علامتکم، تمہارے میں مومن کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے علامتیں بیان کی۔ آج وقت آ گیا، نہ جانے میں یہ حدیث مکمل کر پاؤں یا نہیں۔ انہوں نے جب علامتیں بیان کی تو رسالت مآب نے فرمایا انتم العلماء، تم مومن نہیں، تم علماء ہو، انتم الحکماء، تم مومن نہیں، صرف مومن نہیں، تم مومن ہو، تم علماء ہو، تم حکماء ہو، بل انتم الصدیقون۔ صدیق کیا ہوتا ہے؟ تم صدیق ہو۔ کیوں؟ وہ کیا علامتیں تھیں، وہ کیا چیزیں تھیں جس کی بنا پر یہ گروہ جو مدینہ میں ہے، اصحاب کا ہے، وہ مومن بھی ہے، عالم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ اور انہی علامتوں سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ علامتیں ہمارے اندر بھی آئیں اور ہم بھی عالم ہو جائیں، ہم بھی حکماء میں سے ہو جائیں، ہم بھی صدیقین میں سے قرار پائیں۔ اور صدیقین کے بعد پھر انبیاء کا درجہ ہے، بل کادوا ان تکونوا من الانبیاء۔ تم مومن نہیں ہو، تم علماء میں سے ہو، حکماء میں سے ہو، صدیقین میں سے ہو، بل تکادوا ان تکونوا من الانبیاء، تم انبیاء کی۔ کتنی پرسکون زندگی ہوگی صدیقین کی۔
شہداء کی، صالحین کی، متقین کی، اور اس فرش عزا پر آ کر ہم یہ صفات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آج حدیث پڑھ دیتا ہوں، شرح پھر انشاءاللہ کل کروں گا، اور اس حدیث کو ضرور سنیے گا، اگر نہ آ سکے تو آن لائن سن لیجیے گا۔ حضرت داؤد تمام انبیاء میں سے انتہائی دلچسپ نبی ہیں، اور حضرت داؤد کا جو خدا سے مکالمہ ہے وہ بھی انتہائی دلچسپ ہے، بہت دلچسپ مکالمات ہیں۔ کبھی اس کو الگ سے جمع کر کے پڑھیے گا، بہت مزے کی احادیث ہیں۔ قال اللہ تعالی یا داؤد قل لعبادی، اے داؤد میرے بندوں سے کہہ دو، من لم یرضا بقضائی، من لم یرضا بقضائی، آسان عربی ہے، سمجھ لیں گے، جو میری قضا و قدر سے راضی نہ ہو، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِي فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، میری قضا و قدر پر راضی نہ ہو، جو میرے بلا پر، آزمائش پر صبر نہ کر سکے، جو میری نعمتوں کا شکر نہ کر سکے، اس شخص سے کہہ دو کہ میں پھر اس کا رب نہیں ہوں، جائے میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرے۔ اگر اطمینان چاہیے تو یہ تین چیزیں جو اس حدیث نے بیان کر دی ہیں، پہلا تسلیم، رضایت، راضی ہونا قضاء الہی پر، دوسرا صابر ہونا بلائے الہی پر، اور تیسرا شکر کرنا۔ ہم 2-4 دن شاید ان پوائنٹس میں لگ جائیں، اور اسی کو اگر ہم حاصل کر لیں تو ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور بہت سی چیزیں ہیں جو سب اسی میں پلٹ کر آتی ہیں۔ اب قضا و قدر الہی کیا ہے، اور اسے سمجھنا انتہائی مشکل امر ہے، سمجھنا مشکل ہے، لیکن ہم سب کیونکہ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہم سب کو پتہ سب ہے، اسے الفاظ میں ڈالنا مشکل ہے، الفاظ کے پیرائے میں علم بنا کر اسے تھیوری بنا کر سمجھنا مشکل ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ایک شخص آیا کہ یا امیر المومنین مجھے قضا و قدر الہی کے بارے میں بتاؤ، تو امیر المومنین نے فرمایا بحر عمیق، یہ انتہائی گہرا سمندر ہے، اس میں ڈوب جاؤ گے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش مت کرو۔ اس کی رسائی نہیں تھی، وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ جب واپس آیا، بار بار آیا تو کہا الامر بین الامرین، اتنا جان لو قضا و قدر الہی الامر بین الامرین ہے۔ میں کل پھر بیان کروں گا، آج صرف اتنا اشارہ کر دوں، جو کچھ خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ شر ہے وہ سب، جو خیر وہ خدا کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی میں خیر کرتا ہوں اس کی قوت، اس کی طاقت اللہ نے مجھے عنایت کی ہے، اور جو بھی شر ہے وہ میں خود انجام دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ شر بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، میں اس زبان سے بدگوئی کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، تو یہ بھی تو اللہ نے دی ہے زبان۔ اگر میں اس زبان سے ذکر کرتا ہوں تو یہ خیر ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں اس سے بدگوئی کرتا ہوں تو یہ شر ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس زبان کی طاقت گویائی اللہ نے ہی دی ہے۔ ہاں اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ نے منع بھی کیا ہے۔ فرض کر لیجئے آپ کا جوان بیٹا پڑھنے کے لیے باہر جا رہا، اسکالرشپ مل گئی، آپ نے اسے 1 ملین روپیہ دے دیا، دوسرے شہر جا رہا ہے، آپ نے کہا یہ پیسے لے لو اور بیٹا اپنی تعلیم پر خرچ کرنا، اپنی خوراک پر خرچ کرنا، اس سے اسراف نہ کرنا، اس سے نشہ نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ بچہ جاتا ہے ان پیسوں سے، اگر تعلیم حاصل کرتا ہے
تو وہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ کا لطف ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے اسے فنڈ کیا، اس لیے وہ اچھا کام کر سکا، وہ ڈاکٹر بن سکا، وہ انجینئر بن سکا، وہ پی ایچ ڈی کر سکا، وہ تمام مدارس طے کر سکا۔ کیوں کر سکا؟ کیونکہ آپ نے مدد کی تھی۔ یہ تمام خیر آپ کی طرف سے ہے۔ اور اگر وہ ان پیسوں سے جا کر شراب پیے، نشہ کرے، اسراف کر دے، تو یہ اس کی اپنی طرف سے، یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، نہیں، آپ نے تو اس کو منع کیا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسے کوئی ایسا پیسہ دیں جو تعلیم میں تو خرچ ہو، شراب میں خرچ نہ ہو، نشے میں خرچ نہ ہوتا ہو، تعلیم میں خرچ ہو سکتا ہو۔ ایسا کوئی پیسہ ہے؟ ایسا پیسہ نہیں ہے، اور پیسہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کا اختیار ختم ہو گیا، آپ مختار بھی ہیں، آپ نے اپنے ارادے سے تکامل کرنا ہے۔ تمام خیر اللہ کی طرف سے ہے، تمام شر میرے اپنے انتخاب سے ہے۔